طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر در علينا اليتيم. طلع البدر علينا طلع البدر علينا. یہ قسم ہے کہ ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طفیل بن عمر دوسی کے دل میں کفار قریش کی یہ باتیں کچھ اس طرح جا گزی ہوئی کہ جب وہ خانہ کعبہ کو جاتا تو کانوں کو روئی سے بند کر لیتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کی بھنک نہ پڑ جائے۔ طواف کرتے وقت ادھر ادھر نہ دیکھتا، آنکھیں بند رکھنے کی کوشش کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سامنا ہو گیا اور ان سے نگاہیں چار ہو گئی تو کیا عجب ہے کہ نعوذ باللہ ان کا جادو مجھے متاثر کر دے۔ قریش تجربے اور مشاہدے کے بعد ہی اس نتیجے پر پہنچے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رائے قائم کی ہے۔ صنادید قریش اور اعیان مکہ کسی پر بلا وجہ تہمت کیوں جوڑنے لگے؟ طفیل کے کئی دن اسی عالم میں گزر گئے، کعبے کا طواف کرتا اور چلا جاتا، مگر مشیت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور طفیل کی تقدیر اسی نقطے سے بدلنے والی تھی۔ ایک دن وہ کعبے میں طواف کے لیے آیا تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ خدا میں اللہ کا کلام تلاوت فرما رہے تھے۔ آج وہ کانوں کے بند رکھنے کے لیے زیادہ احتیاط کر کے نہ آیا تھا۔ قرآن کی آیتیں اس کے کانوں میں پڑی تو اس پر ایک عجیب تاثر طاری ہو گیا۔ طفیل نے دل میں کہا کہ میں خود شعر و سخن اور علم و ادب کی پرکھ رکھتا ہوں، مگر یہ کلام جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں سب سے جدا اور عجیب ہے۔ میں نے آج تک اتنے میٹھے اور اثر میں ڈوبے ہوئے بول نہیں سنے۔ میری بڑی بدقسمتی تھی کہ اب تک ایسے کلام سے محروم رہا۔ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب تک نہ مل کر بڑی غلطی کی ہے۔ آخر ان سے بات چیت کرنے میں کیا حرج ہے؟ ان کی باتیں اچھی ہوں گی تو سنوں گا اور مانوں گا، کوئی غلط بات کہیں گے تو اس پر کان نہ دھروں گا۔ آؤ تجربہ کر کے دیکھوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ چکے حجر مقدسہ کی طرف تشریف لے جانے لگے تو طفیل بھی پیچھے پیچھے ہو لیا۔ اس کے بعد اس نے خدمت نبی میں حاضر ہو کر کافروں کی گمراہ کن نصیحتوں کا کچا چھٹا اور اپنے احتیاط کا واقعہ تفصیل سے عرض کیا۔ طفیل نے کوئی بات چھپائی نہیں، تمام واقعات من و عین بیان کر دیے۔ یہ بھی کہہ دیا کہ میں کئی دن سے خانہ کعبہ کے طواف کے لیے کانوں میں روئی رکھ کر آتا ہوں تاکہ آپ کی آواز نہ سن سکوں، مگر اس قدر احتیاط کے باوجود آج آپ کی آواز میں نے سن ہی لی۔ میری تمنا ہے کہ آپ اپنا پیام مجھے سنائیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں زبان مبارک سے تلاوت فرمائی۔ طفیل ایک ایک لفظ پر جھوم گیا۔ اللہ کا کلام اور پھر محمد کی زبان سے سن کر طفیل پر رقت و خشیت اور اثر و نفوذ کا ایسا عجب عالم طاری ہو گیا۔ اس نے کہا، میں نے آج تک اس انداز کا کلام نہیں سنا جو نیکی، انصاف اور ہدایت سے اس درجہ معمور ہو۔ جہالت کی ساعتیں ختم ہو چکی تھی، سعادت و فلاح کا دور شروع ہو رہا تھا۔ قبول حق میں اب کسی تاخیر اور سوچ بچار کی گنجائش ہی کہاں تھی؟ طفیل نے بے اختیار ہو کر کلمہ پڑھا اور خدا اور رسول پر ایمان لاتے ہی طفیل دوسی اب حضرت طفیل ہو گئے۔ مدینہ میں حق کا ظہور۔ بعث نبی کا 11واں سال ہے، حج کا موسم ہے، عرب کے گوشے گوشے سے لوگ مکہ چلے آ رہے ہیں۔ مکہ کی بستی میں غیر معمولی چہل پہل ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام باہر سے آنے والوں تک خدا کا پیام پہنچانے کے لیے ہر ممکن سعی فرما رہے ہیں۔ کفار قریش کی مخالفتوں، مزاحمتوں اور رکاوٹوں کے باوجود اپنے فرض کی ادائیگی میں منہمک ہیں۔ شہر مکہ سے چند کوس کی دوری پر عقبہ نام کا ایک مقام ہے جہاں رات کے اندھیرے میں یثرب سے آئے ہوئے لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ باتیں گھریلو قسم کی ہیں، سفر کا ذکر، مکہ والوں کی مذہبی سیادت اور مہمان نوازی کی داستانیں، اوس و خزرج کی خاندانی عظمت کا تذکرہ، اور یہ بھی کہ فلاں وادی میں میرا اونٹ گم ہو گیا، اس منزل پر پہنچ کر رات بڑی بے آرامی میں کٹی، فلاں نخلستان کی کھجوریں بہت شیریں ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس تشریف لے گئے۔ یثرب والے نے اب تک کسی آدمی کا اتنا روشن اور دلکش چہرہ نہ دیکھا تھا۔ اندھیرے میں ایسا دکھائی دیا جیسے بدر کامل پال کی اوٹ سے نکل آیا۔ وہ لوگ سمجھے کہ قریش کا کوئی سردار کسی اپنی ضرورت سے یا اہم سے کوئی ضروری بات کہنے کے لیے آیا ہے، مگر ان کے ضمیر آپ ہی آپ بول رہے تھے کہ اس مقدس و منور انسان کا رات کی تنہائی میں یہاں تک آنا کسی اہم واقعے کا پیش خیمہ ہے، یقیناً کوئی نئی بات ظہور میں ہونے والی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کے ان 6 آدمیوں کے سامنے پہلے اللہ تعالی کی بڑائی بیان کی اور خدا کی جلالت اور عظمت سے ان لوگوں کے دلوں کو خوب گرما دیا. پھر بتوں کی مذمت اس انداز میں کی کہ سننے والوں کو بت پرستی سے نفرت اور بیزاری ہو جائے. درس توحید کے بعد شرک کی تردید بہرحال ضروری ہے اور نفسیات انسانی کے عین مطابق تھی. اس کے بعد حضور نے نیکوکاری اور زہد و ورع کی تلقین کی اور فسق و فجور اور برے کاموں سے منع فرمایا. یثرب والے نہایت خاموشی کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ کی گفتگو سنتے رہے. ان کے دل ایک ایک لفظ کو قبول کرتے اور اثر لیتے گئے. تلاش حق کے لیے شاید پہلے ہی سے مضطرب تھے اور دل و دماغ میں حق بات ماننے کی پوری صلاحیت موجود تھی. بس یوں سمجھے کہ زمین تیار تھی، بس اس میں بیج ڈالنے کی دیر تھی. رات کی خاموشی، اندھیرا، مکہ کی پہاڑیوں کا دامن، اجنبی لوگوں سے ملاقات یا اسی عالم میں درس ہدایت کے بعد محمد رسول اللہ نے قرآن کی آیتیں ان لوگوں کو سنائی. ساری فضا جھوم گئی. شجر و حجر پر وجد طاری ہو گیا. اور یہ تو پھر انسان تھے. ان کے دلوں پر جو کچھ عالم گزرا وہ تھوڑا تھا. کلام الہی نے ان لوگوں کے دلوں میں یقین و ایمان کے فانوس روشن کر دیے. بھٹکے ہوا کو کسی سان گمان اور کوشش کے بغیر راہ استقامت مل گئی. یثرب کے یہ 6 لوگ اپنی قوم کے ساتھ بت پرستی کرتے تھے اور اس برائی میں مکہ والوں سے کسی طرح کم نہ تھے. پتھر کے خود تراشیدہ بت ان کے بھی حاجت روا تھے اور ان کے قدموں پر سجدہ کرنا ان کی نگاہ میں نجات کا باعث تھا. مگر انہوں نے یثرب کے ہمسایہ یہودیوں کی زبان سے بارہا یہ سنا تھا کہ بہت ہی قریب زمانے میں ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے. حضرت محمد رسول اللہ کے مقدس چہرے کو دیکھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سن کر ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ جس نبی کی بعثت کے لیے ہزارہ سال سے پیشن گوئیاں ہوتی چلی آ رہی ہیں وہ یہی ہے. اس خیال نے یقین کی صورت اختیار کر لی اور وہ سب کے سب ایمان لے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند لمحوں کی تربیت نے ان میں اسلام کی روح، توحید کی لذت، ایمان کا ذوق اور نیکوکاری کا احساس پیدا کر دیا. اب یہ مسافر جو مکہ سے اپنے وطن کو لوٹ کر گئے تھے تو ان میں سے ہر شخص اللہ کے دین کا مبلغ، خدا کے پیام کا منادی اور رسول اللہ کے ارشادات کا تاثر تھا. یثرب سے بہت لوگ حج کرنے کے لیے مکہ آئے تھے اور ہر طرف سے آئے دن یثرب میں مسافر آتے جاتے رہتے تھے. مگر ان 6 مسلمانوں کے چہروں کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ یہ تو مکہ سے بہت کچھ بدل کر آئے ہیں. ان کی ایک ایک ادا، بول چال، رفتار، گفتار، نشست و برخاست تک میں ایک خاص تبدیلی پائی جاتی ہے. زندگیوں کا اس قدر جلد بدل جانا بہت حیرت انگیز ہے. ان سعادت مند افراد نے یثرب پہنچ کر ہر ملنے جلنے والے اپنے پرائے، عالم جاہل، بدوی اور شہری سے کہا کہ بھائیوں اور دوستوں، وہ نبی جس کا تمام دنیا کو انتظار تھا اور جس کے آمد کی خبر ہم صدا سے سنتے آئے ہیں، ان کا ظہور ہو چکا ہے. ہم اس مقدس نبی کے دیدار سے مشرف ہو کر آئے ہیں. اس کا کلام اپنے کانوں سے سنا ہے. اس نبی نے ہمیں زندہ رہنے والے خدا تک پہنچا دیا ہے. اب ہماری نگاہوں میں دنیا کی زندگی اور موت کی کوئی قدر نہیں رہی. یثرب میں اندھیرا تھا مگر ان 6 ستاروں کے طلوع نے ہدایت کی روشنی بکھیر دی. جس دولت سے وہ بہرایاب ہوئے تھے اسے عام کرنے کے لیے انہوں نے جد و جہد شروع کر دی. مکہ سے واپسی کے بعد وہ ایک لمحہ چین سے نہ بیٹھے. اسلام کی لگن اپنا کام کیے جا رہی تھی اور ایمان کا ذوق کوچہ و بازار میں انہیں لیے پھرتا تھا. جہاں وہ لوگوں تک اس بشارت کو پہنچاتے کہ مکہ میں ہدایت و سعادت کا آخری اور سب سے زیادہ روشن آفتاب طلوع ہو چکا ہے، اب ہر جگہ سے اندھیرے کو چلا جانا ہے. لوگوں، بت پرستی سب سے بڑی لعنت ہے. ہم اب تک بڑے اندھیرے میں تھے. نہ چاند سورج کسی کی حاجت روائی کر سکتے ہیں اور نہ ہی لات و حبل مصیبت زدوں کی فریاد سن سکتے ہیں. یہ سب جاہلیت کے ڈھکوسلے ہیں اور آبا پرستی کے توہمات ہیں. پوجنے کے لائق تو بس خدائے واحد و یکتا کی ذات ہے. انسان کی پیشانی بس اسی کے آستانے پر جھکنی چاہیے. انسان کی عزت کا معیار نیکی اور پرہیزگاری ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پیام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہی خلاصہ اور لب لباب ہے. اسلام کے ان پرجوش مبلغین کی تبلیغ کا یہ اثر ہوا کہ یثرب کے ایک ایک گھر میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونے لگا. ان 6 مسلمانوں کی بدلی ہوئی زندگیوں کو دیکھ کر یثرب کے باشندے کہتے کہ ایھا الاخوان، یہ لوگ اسلام لانے کے بعد کچھ سے کچھ ہو گئے. برائیوں کے پاس تک نہیں پھٹکتے. ہر دم بھلائی اور پاک بازی کا انہیں خیال رہتا ہے. جس دین اور جس کے پیغمبر کی تعلیمات نے سیرت و کردار کو بدل دیا، اس میں یقیناً صداقت پائی جانی چاہیے. شوق و ذوق کی دبی ہوئی چنگاریاں بہت سوں کے دلوں کو گرمانے لگی. توحید و نیکوکاری کی باتیں سن سن کر سعید روحیں لطف لینے لگی. 1 سال کے بعد یعنی 12 بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یثرب کے 12 باشندے مکہ آئے. یہ لوگ گھروں سے یہ ارادہ کر کے چلے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اصول دین اپنے کانوں سے سنیں گے. آپ کی نقل و حرکت، رفتار، گفتار اور آپ کے ساتھیوں کے حالات سے اندازہ کریں گے. آیا یہ ذات واقعی پیروی کیے جانے کے قابل ہے اور اس کی غلامی اور اطاعت کا کلاوہ ہمیں اپنی گردوں میں ڈال لینا چاہیے؟
حق کی تلاش، صداقت کی جستجو، ایمان و ہدایت کا سراغ انہیں مکہ کشا کشا لے آیا۔ مذہب اور عقیدے کا معاملہ تھا، وہ خوب ٹھوک بجا کر اور دیکھ بھال کر فیصلہ کرنا چاہتے تھے۔ رسول اللہ کی خدمت میں یثرب کے یہ 12 نقیب حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا پیام ان تک پہنچایا، نیکی اور پرہیزگاری کی تعلیم دی۔ قرآن کی آیتیں ان کے حق میں بھی انقلاب کا سبب اور ہدایت کا ذریعہ بن گئیں۔ صحابہ کرام کی مقدس اور بے داغ زندگیوں کو دیکھ کر اور یقین ہو گیا کہ یہ دین ایک ہی تاؤ میں کھوٹے کو کھرا اور پیتل کو کندن بنا دیتا ہے۔ سب نے ایک زبان ہو کر اللہ کی ربوبیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دی۔ اسلام لاتے ہی ان کی بھی کایا پلٹ ہو گئی۔ وہ اس تبدیلی کو خود محسوس کر رہے تھے۔ دلوں پر کفر و ضلالت کے پڑے ہوئے پردے ایک بارگی اتر گئے۔ ہر شخص ایک دوسرے کو مبارکباد دیتا۔ فرت مسرت نے ان کے چہروں کو ارغوانی بنا دیا تھا۔ وہ اپنی قسمتوں پر ناز کر رہے تھے۔ چند دن مکہ میں قیام کرنے کے بعد یہ لوگ جب یثرب مدینہ جانے لگے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو تعلیم و تربیت کی غرض سے ان کے ساتھ کر دیا۔ عمیر کے خوش نصیب بیٹے مصعب نے بڑے ناز و نام میں پرورش پائی تھی۔ گھر میں مال و دولت کی فراوانی تھی۔ ماں باپ نے ان کو بڑے لاڑ پیار کے ساتھ پالا تھا۔ عیش و نام کے تمام اسباب ان کو میسر تھے۔ مصعب کی زندگی امیرانہ تھی، راحت و آرام، کر و فر، شان و شوکت۔